یہ سب لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں. ہر تعلیمی یافتہ آدمی اس کو پڑھا لکھا نہیں کہہ سکتا. لیکن اس گروپ میں اسی لوگوں نے دیکھا کہ وہ چیز ہے جس کو پڑھا لکھا ہونا جس چیز کی شرط ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. بے غرض ہیں اور محبت کرتے ہیں اردو سے بھی اور علم سے بھی. صرف اردو زبان سے نہیں، علم سے بھی محبت کرتے ہیں. اور پہلے ہی سے ان کے پاس ایک انٹرنیشنل ٹرسٹ موجود ہے. ان کے پاس پہلے ہی سے ایک رسالہ ہے. آج کل اردو کا رسالہ نکالنا یا اس کو جاری رکھنا بہت مشکل ہے. وہ بھی اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ بھی ادبی شاعری کا رسالہ نہیں ہے، علمی رسالہ ہے. اور اب یہ چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ان میں. تو میں نے سوچا کہ بھائی بہت دنوں کے بعد ایسا حلقہ ملا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات کی جا سکتی ہے. یہ میری شخصی خواہش ہے. پھر ایک دن بیٹھ کر سے جب بات ہو رہی تھی تو اردو زبان کا مشورہ میں نے کہا کہ بھائی وہ سر سید ہے، وہ بلکہ شبلی بھی ہیں یا مولانا آزاد ہیں، یہ ٹھیک ہے بھائی دے سکتے ہیں. آج کے جو ہمارے مسائل ادھر سے توجہ ہٹا کے آج کے مسائل میں ماضی ہر وقت آپ کے ساتھ سچا رہنما نہیں بن سکتا. صحیح بحیثیت مکمل طور پہ ماضی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. ماضی سے آپ کچھ اپنی چیزیں عکس کر سکتے ہیں آج کل کے ہم مسائل حل کرنے کے لیے، ورنہ ماضی بیکار ہے. اگر ماضی میں آج کے مسائل کے لیے حل موجود نہ ہو تو ماضی بیکار ہے. تو یہ بات کچھ ان سے ہو رہی تھی اس طرح کی. تو اس میں نے دیکھا کہ دلچسپی لے رہی ہوں. اس کے علاوہ اردو کا مسئلہ بھی ہے. اب اردو میں آج کل آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر ایک ماتمی فضا ہے ہر جگہ. یعنی اس کی آپ کچھ دفن کر چکے ہیں اردو کو. یو پی میں تو دفن ہو چکے ہیں. وہاں کی قبروں پر مکتبے ہیں وہ دیوناگری میں لکھے جاتے ہیں. صحیح یہ اب سے نہیں 15 برس سے 15 برس سے یو پی میں تو اردو ختم ہو گئی ہے. سب سے زیادہ اردو بولنے والے بہت زیادہ ایک فائدہ عام ہو رہا ہے وہ ہے مہاراشٹر. حیدرآباد میں نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں بالکل صحیح فرمایا سر کہ مہاراشٹر اردو میڈیم کے اسکولس اور کچھ کالج جتنی بڑی تعداد میں مہاراشٹر میں ہندوستان کی کسی ریاست میں بچے ٹاپرس ہو رہے ہیں وہاں. ٹاپرس نہیں. تو اب یہ یعنی اردو زبان میں جو ایک چاشنی حرکیت ہے انگریزی میں جس کو ڈائنامزم کہتے ہیں وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے. اردو زبان کی اہمیت جو ہے معلوم کرنا ہو تو کبھی آپ ٹاٹا ٹی وی کے جو چینل ہے اس کی غزلیں سنیے. اردو میں بہترین غزلیں ہیں اور گانے والے میں سے ایک بھی مسلمان نہیں، مرد اور خواتین. اور وہ آپ کو بتائیں گی غزل کیا ہے. وہ خواتین بتائیں گی کہ غزل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، غزل میں الفاظ کا تعلق کتنا زیادہ ہے، اس کے صحیح تلفظ کا کتنا زیادہ ہے. یہ آپ کو وہ لوگ بتائیں گے. ابھی یہ غزل کی ٹیچنگ کا ہونا چاہیے کسی ایک جگہ اس طرح سے کہ غزل ایک بہت بڑی تعلیم کے طور پر لکھ کے طور پر ابھری ہے. آپ متفق کریں گے. اور یہ لوگ جو ہیں ممکن ہے کہ لکھنا نہ جانتے، اسکرپٹ نہیں جانتے. یہ ذہن ہے. بہرحال تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اردو کے لیے بہت سے قاعدے بنے ہیں. ریاست حیدرآباد میں سب سے اونچی لیول کے پروفیسرس وغیرہ انہوں نے قاعدہ بنایا تھا. اس کا نام تھا بولتا قاعدہ. وہ ابھی ملتا ہے. میں نے خود سوچا تھا کہ میں نیا قاعدہ تیار کروں تاکہ بولتا قاعدے میں جو لوٹا ہے لوٹے کی بجائے کوئی دوسرا لفظ آ جائے. تو وہ قاعدے جو پہلے بنے ہیں وہ الفاظ اب چل نہیں سکتے. تو یہ سب کچھ باتیں تھی اس میں. تو ہوا ہے کہ صاحب ہمارے یہ تو قاعدے موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا
کہ آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ کامیاب تجربوں کو سامنے رکھیے، کامیاب تجربوں کو سامنے رکھیے، فلسفوں کو مت جائیے، نظریات پہ مت جائیے، لوگوں کے ڈاکٹر اور علامہ اور مفکر اور یہ سب کو چھوڑیے، ان سب چیزوں کو اس کو چھوڑیے، اور جو آپ سیدھی سادھی زبان میں آج کا تو اس میں نے کہا کہ وہی ہے، یہ جو چیزیں اچھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قاعدے ہوں گے، آپ تیار کریے، سراج صاحب نے تیار کیا، لیکن اس میں عمل ہوا ہے کیا؟ وہ قاعدہ لکھنا آسان ہے ایک طرح سے، عمل ہونا کرتا اس کو کامیابی سے پہنچانا بہت مشکل ہے. تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی یہ پرتھم جو ہے پرتھم اردو ان کی کبھی سید سے کبھی آپ ملی ہے، تو ممکن ہے کہ آپ پھر ان سے متاثر ہو کے ان کے کامیاب تجربے کی کامیابی سے متاثر ہو کر اپنے طور پر آپ کچھ اور کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا قاعدہ بنا کے اس کو خود کر دیجیے، آپ اس میں ہر چیز. لیکن یہ کہ ان کا طریقہ جو ہے وہ ان کا تجربات پر مبنی ہے، جو انہوں نے کورس تیار کیا ہے پریکٹیکل وہ ان کے تجربے کا نتیجہ ہے.